السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے ابراہیم علیہ السلام کا چاند تارا اور سورج دیکھنے کا پس منظر کے بارے میں ذرا تشریح فرمائیں۔ کیا ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تارے، سورج، چاند، سورج، ستارے نہیں دیکھے تھے؟ بالکل دیکھے تھے۔ اپنی مشرک قوم کو دعوت دینے کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ اسلوب اختیار کیا، شاید کہ ان کو ہدایت ہو جائے، شاید کہ وہ سمجھیں، مگر وہ بھی پرلے درجے کے پکے مشرک تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، چاند، سورج اور ستارے، اس کا ذکر اللہ نے پارہ 7 سورۃ الانعام میں کیا۔ آیت نمبر ہے 74 اور 74 سے لے کر یہ تقریباً جا رہا ہے 81 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً انی اراک وقومک فی ضلال مبین وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو معبود ٹھہراتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پڑا دیکھتا ہوں، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دکھائی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ چنانچہ جب رات چھا گئی، ابراہیم نے ستارے کو دیکھا تو ابراہیم نے کہا، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو کہا کہ میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ پھر جب ابراہیم نے چاند چمکتا ہوا دیکھا تو کہا، یہی میرا رب ہے۔ پھر جب چاند بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم نے کہا، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ پھر جب ابراہیم نے سورج کو جگمگاتا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب سورج بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، بے شک جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیدار ہوں۔ اے میری قوم، جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیدار ہوں۔
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں اسی ایک اللہ کا پرستار ہوں اور مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو پیارے بھائی، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا۔ ابراہیم نے کہا ستارہ میرا رب، قوم خاموش رہی۔ ستارے کے رب ہونے سے انکار کیا، قوم خاموش رہی۔ ابراہیم نے کہا چاند میرا رب اور چاند کی ربوبیت کا انکار کیا، قوم خاموش رہی۔ ابراہیم نے کہا سورج میرا رب، سورج کے رب ہونے سے انکار کیا تو قوم خاموش رہی۔ اور جب ابراہیم نے کہا تمہارے کسی معبود کو نہیں مانتا، میرا رب تو وہ ہے جس نے آسمان بنایا، زمینیں بنائیں، قوم بگڑ گئی، قوم جھگڑا کرنے لگ گئی۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، جناب ابراہیم سے اس کی قوم نے جھگڑا کیا۔ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، ابراہیم نے کہا کہ کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ، حالانکہ اسی رب نے مجھے ہدایت دی اور میں ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ ہاں، اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں کیوں ان سے ڈروں، میں ان سے کیوں ڈروں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، اللہ کا ان کو شریک ٹھہراتے ہو جن کی اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ پس دونوں فریقوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے؟ بتاؤ اگر جانتے ہو۔ تو میرے پیارے بھائی، جناب ابراہیم نے مختلف طریقے اور اسلوب اختیار کیے، یوں سورج چاند کی ربوبیت کا اقرار کیا، انکار کیا، بتوں کے متعلق کہا کہ یہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، پھر بتوں کو توڑ کر بھی دیکھا لیکن بتوں کو توڑ دینے کے باوجود قوم ایمان نہ لائی۔ واللہ اعلم بالصواب۔